أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. کیا بھلے تمہیں ٹکا بوٹی کر دی جائے، جلا دیا جائے اور کہا جائے کہ تم شرک کرو، کبھی بھی شرک. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے فائدوں میں سے یہ ایک فائدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک پڑھ کر کے میں اپنی بات بتاتا ہوں، ختم کرتا ہوں کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار. کہ جو مرا اس حالت میں کہ اللہ کے ساتھ اس نے شریک نہیں کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جنت میں جائے گا. اور جو اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہو، اللہ کو کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہو، دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا. یہ دو ٹوک کا فیصلہ ہے. اس لیے اس توحید کے موضوع کو یہاں دعویٰ سینٹر میں کتابیں ہیں، کیسٹیں ہیں، اس کو خوب سے خوب اس کا علم حاصل کرو، اچھی طرح سے اس کو سمجھو، اور اس کے جتنے بھی جزیات اور اس کے اصول ہیں سوا اس سے غفلت نہ برتو میرے عزیزو. نماز روزہ اس کے بعد ہے، لیکن سب سے پہلے توحید ہے، اس کی اہمیت ہے. اللہ آج اسی اہمیت کی طرف سے شیطان نے تمام مسلمانوں کی نظروں کو پھیر دیا. اور یہ توحید کی بات اگر ہوگی تو وہاں جھگڑے، لڑائی، فتنوں، فساد کا ڈر پیدا کر دیا کہ توحید کی بات کرو گے لوگ جھگڑیں گے، لڑیں گے، یہ اختلاف ہوگا. اس لیے اس کا خوف نہیں ہونا چاہیے. کوئی لڑے، کوئی جھگڑے، نڈر ہو کر کے توحید کو بیان کرنا، مسلمانوں کو سمجھانا یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ اسی میں عزت ہے اور اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے. اسی توحید کی بنیاد پر اللہ رب العزت سلطنتیں، حکومتیں عطا فرماتا ہے، دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی عطا فرماتا ہے، امن اور سکون عطا فرماتا ہے، چین اور قرار عطا فرماتا ہے، اور ہدایت عطا فرماتا ہے. اور اللہ عز و جل کی خوشی اور اس کی رضا بھی اسی توحید میں ملتی ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو سچا اور پکا موحد بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ سوالات ہیں تو بے شک آپ لوگوں کے سوالات ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد میرے سوالات ہوں گے جس پر آپ لوگوں کے سوالات پر تو آپ مجھے دعا دینا، میں جواب دوں گا، یہ میرا انعام ہوگا. اور جو میں سوال کروں گا آپ جواب دو گے تو آپ کے لیے 3 انعام ہیں. خیر آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. کچھ سوالات ہیں، 10 منٹ کا ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی. اگر کچھ سوالات باقی رہ جائیں گے تو ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ کل کی مجلس میں اس کے جوابات دے دیں گے. اچھا، کسی کے ماں باپ زندہ ہوں، کیا وہ آدمی اپنے ماں باپ کے لیے حج یا عمرہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، مرنے کے بعد ہی حج یا عمرہ ہے. لائف انشورنس کرانا اسلام میں جائز ہے کہ نہیں؟ یہ حرام ہے. خطرہ نہیں ہوا ہے، کیا وہ آدمی مسلمان ہے یا نہیں؟ بے شک وہ مسلمان ہے، بے شک وہ مسلمان ہے. تب رہا کہ اسے کروا لینا چاہیے. لیکن اگر کوئی تکلیف ہے یا وہ سوچتا ہے کہ ہمارے لیے پریشانی ہے تو کوئی حرج نہیں، مسلمان ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بس یہ چاہیے کہ اسے طہارت ذرا اچھی طرح سے لینی چاہیے تاکہ پانی وغیرہ اندر جو چمڑے کے باقی رہ جاتا ہے وہ نہ رہے.
آج کل مختلف مفتی صاحب اپنے انداز میں مسئلے کا حل بتاتے ہیں. آپ کس کی بات مانو گے؟ اگر کتاب کی بات کریں، بازار میں مختلف کتابیں ان کے اپنے انداز سے لکھی ہوئی ہیں، تو ایک عام آدمی جو دین کا علم زیادہ نہیں جانتا تو وہ کیا کرے؟ برائے مہربانی رہنمائی. وہ خود علم حاصل کرے. وہ خود جہاں دیکھیں آپ کہ لوگ غلط راستے بتلا رہے ہیں تو آپ کو خود علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ آپ صحیح راستے پہ جائیں. خود علم حاصل کریں اور خود قرآن کو پڑھیں، خود احادیث کو پڑھیں، اور اہل ایک نہیں دسیوں سے پوچھیں، اور جہاں یقین آئے اور جو دلیل اور ثبوت پیش کرے، یہ دیکھو یہ لکھا ہوا یہ ثبوت، اس کو مان لیں. باقی وہ جھوٹ بولتا ہے اس کی گردن پہ جائے. جو مولوی یا مفتی جھوٹ بولے گا وہ اس کی گردن پہ جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ سورۃ التوبہ. وائی سورۃ التوبہ اسٹارٹ وداؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نازل نہیں کیا ہے. اس کے کئی اسباب مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں چونکہ وہ اس میں ایک جلال ہے اور اللہ تعالیٰ کی تنبیہات ہیں مشرکین کے لیے، اس لیے رحمت اور رحمت اس کا ذکر نہیں ہے. باقی آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ذکر کیا گیا اور یہ وہ. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں نازل کیا، اس کی مرضی ہے. بس کام کرتے ہوئے اگر کپڑے پر گندے پانی کا چھینٹا پڑ جائے یا پورا بھیگ جائے تو اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر گندا پانی آپ جانتے ہیں اور ظاہر ہے تو اس کو دھل ڈالیے، دھل کر کے پاک کیجیے پھر پڑھیے. ایسے جائز نہیں. جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں ان کے اصالہ ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پاک پڑھ کر کس طریقے سے ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ پوچھیں کہ قرآن پاک پڑھ کر ثواب پہنچا سکتے ہیں یا نہیں. کس طرح ہے یہ تو بات کی بات ہے. ہاں یہی بدعت ہے، قرآن پڑھ کر کے اصالہ ثواب پہنچانا کرنا یہی بدعت ہے. پتہ نہیں قرآن پاک پر آپ کو ملا بھی ہے ثواب کی نہیں ملا، آپ کو کیا معلوم؟ یہ تو ثواب دینا اللہ کا کام ہے. اور جب اللہ نے ابھی آپ کو دیے ہی نہیں تو جو چیز آپ جس چیز کے آپ مالک ہی نہیں ہے وہ دوسروں کو دیں گے کیسے؟ یہ آپ کا گلاس ہے، میں کہوں جناب علی یہ آپ کو میں ہدیہ دے رہا ہوں، یہ مجھے میرا حق پہنچتا ہے؟ مال آپ کا ہدیہ میں تو باپ کا مال دادے کا فاتحہ والی بات ہو گئی ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں کام وہ کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اللہ کے نبی کی بیوی حضرت الکبریٰ کا انتقال ہوا، آپ کے صاحبزادوں کا انتقال ہوا، آپ کے بیٹی کا انتقال ہوا، آپ کے سامنے سینکڑوں صحابہ کی وفات ہوئی. اللہ کے نبی نے کسی کے لیے قرآن خوانی کی بزم یا محفل منعقد نہیں کی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ابو بکر نے اپنے خلافت کے دور میں محفل منعقد نہیں کی. حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی، حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں کسی کی محفل منعقد. یہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں. یہ مولویوں نے کھانے پینے کے لیے چکر لگائے ہوئے ہیں. ایسے نہیں کھلاتے، ایسے کھلاؤ. تو مرنے پہ بھی کھاتا ہے، پیدائش پہ بھی کھاتا ہے. پیدائش پہ تو کم ہی کھلاتے ہیں لوگ، کیونکہ عقیقے میں مولوی کو کون یاد کرتا ہے؟ مرنے پر مولوی صاحب یاد آتے ہیں. تو اس نے سوچا بیٹا ایسے نہیں تو ایسے کھاؤ. تو جیسے پنڈت اور برہمن ہندوؤں کو چوس رہے ہیں ایسے آپ کو برے علماء چوس رہے ہیں، اس کے نام پر اس کے نام پر. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کی طرف سے عمرہ کریں، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں. آپ کو انہوں نے قرآن پڑھنا سکھلایا ہے، میرے بھائی آپ قرآن پڑھو گے خود بخود ان کو ان کا ثواب ملتا رہے گا. کیونکہ دال الخیر کا فاعل ہی، خیر کی طرف دعوت دینے والا بتانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کرنے والے کو. انہوں نے آپ کو دین پہ لگا دیا، قرآن سکھلا دیا، ماں باپ نے مدرسے میں انگلی پکڑا کے پہنچا دیا، خلاص آپ قرآن پڑھ لیے. اب جب بھی آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھو گے جتنا ثواب ایک ایک حرف پر آپ کو ملے گا آپ کے والدین کو آٹومیٹک ملتا رہے گا انشاءاللہ. سمجھ رہے؟ آپ کو پہنچانے کی ایثار کرنے کی ضرورت ہی. سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائے، آمین. حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میری روح لوٹائی جاتی ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں. کیا اس سے حیات زندگی ثابت؟ یہ برزخی زندگی ہے اس کا. اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ نہیں ہے، قبر میں زندہ برزخی زندگی ہے. ولکن لا تشعرون، ہم کو خبر نہیں، تم کو خبر نہیں. اللہ کے نبی قبر میں بیٹھے ہیں زندہ ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں. اللہ کے نبی کی زندگی برزخ کی زندگی، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر لوٹائی جاتی ہے اس کی کیفیتیں کیا ہوتی ہیں یہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے، ہمیں اس کا پتہ. جتنا ہے اتنا ہم کو معلوم. بس اس کے اوپر بحث کرنا، ڈسکس کرنا، اس کے اوپر عقیدے بنانا یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے.
کیا چوری کرنا شرک؟ نہ، چوری کرنا حرام ہے. حرام اور شرک میں فرق ہے. زنا کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے. شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں. مثلا اللہ رب العالمین ہے، بیٹا دینے والا ہے، بیٹی دینے والا ہے. آپ کہیں آپ بھی بیٹا دینے والے ہیں، آپ بھی بیٹی، یہ شرک باللہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت دعاؤں کا حقدار اللہ عز و جل ہے. آپ یا اللہ المدد، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ربنا آتنا، سب اللہ کو پکارتے ہیں. لیکن ہم یہ کہیں اے اللہ، اے بابا فلاں آپ بھی ہم کو بیٹا دے دو، آپ بھی ہم کو بیٹی دے دو، آپ یہ کر دو، ان کو پکاریں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، نفع نقصان کا مان. یہ شرک ہے، یہ شرک باللہ ہے. یہ الوہیت، سجدہ اللہ کے لیے ہے، نظر اللہ کے لیے ہے، خوف اللہ کے لیے، ڈر اللہ کے لیے. لیکن جتنی عزت اللہ کو نہیں، کعبے میں جائیں گے پیٹ پھیر کر کے آئیں گے، لیکن مزار کو چوم کر کے لوٹے گا تو پیٹ نہیں کرے گا، الٹا لوٹے گا. ہے کہ نہیں؟ کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو چوری کرنا یہ شرک نہیں، چوری کرنا حرام ہے. کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک کرنا اور کسی کو اللہ کے حقوق میں شریک کرنا ایک ہی بات. نہ، دونوں میں فرق ہے میرے عزیز، دونوں میں فرق ہے. کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک کرنا، کسی کو اللہ کے حقوق میں. حقوق کیا ہے؟ یہ حقوق ہوئی اللہ کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ اللہ کے حقوق ہیں. تو دونوں ایک ہی چیز ہے. صحیح آپ نے لکھا، دونوں ایک ہی بات ہے. تو چوری کرنا یہ اللہ کا حق تھوڑی، استغفر اللہ. یا چوری نہ کرنا یہ اللہ کا حق نہیں، حکم ہے اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ حکم ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا کہنے کی کوئی دلیل نہیں؟ یہ تو زبان اردو ہے، آپ اپنی اردو زبان میں کہہ دیتے ہیں، خدا کہہ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس میں کوئی، بعض علماء نے یہ لکھا ہے نہیں کہنا چاہیے. اللہ یہ اس میں ذات ہے، اللہ کا نام ذاتی نام ہے، اس لیے اللہ ہی کہنا چاہیے. اس کا ترجمہ کسی زبان میں گاڈ یا پرمیشور یا نہیں کہا کہ نہ، یا خدا نہیں کہا جا سکتا ہے. اس لیے احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ نہ کہے. لیکن اگر کوئی کہہ دے، بیچارے کو نہیں اتنا مطلب وہ ہے زبان میں چڑھی ہوئی، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے آدمی کافر نوز باللہ یا گمراہ یا ہو جائے گا. البتہ آقا وغیرہ، آقا کہتے ہیں مالک کو، جیسے مطلب آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم آپ کے تابع دار ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں. یہ کون ہے؟ آپ کے باس ہیں یا آپ کے کفیل ہیں. کفیل سب کا اللہ ہے، یہ کون سا کفیل ہے؟ لیکن یہ وہ کفیل نہیں ہے. ایسے ہی یہ ضمناً یہ بات آتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا کوئی، اس میں بعض چیزیں مشترک ہیں. اللہ مومن ہے، اللہ کا اسم ہے، صفت ہے اللہ کی مومن. لیکن آپ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اللہ نے بھی دوسرے کو مومن کہا ہے. تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ ہم اللہ نوز باللہ ہو جائیں گے، ہرگز نہیں. بلکہ اللہ مومن ہے اپنے صفات، بجمیع صفات ہی و کمال ہی، اپنی تمام اللہ کا جو مومنیت ہے اس کی وہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے. ہماری مومنیت وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، نقص کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن میں رضاعت یعنی دودھ پلانا 2 سال ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2.5 سال لکھا ہے، اور امام مودودی نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ 6 ماہ کا عرصہ احتیاطاً بڑھایا ہے. کیا درست ہے؟ یہ مولانا کی اپنی تعویل ہے. اللہ کو سمجھ نہیں آئی احتیاط کی، رسول کو سمجھ نہیں آئی، ہے نا. تو امام صاحبی کو سمجھ آ گئی 6 مہینے احتیاط کیا ہے. جیسے ہمارے یہاں روزہ آ رہا ہے، روزے کا ٹائم ہو گیا کہ مطلب 2 منٹ روزہ کھول، کہیں نہیں 5 منٹ احتیاط کر لو. احتیاط کیا ہے بیٹا؟ اب ٹائم ہو گیا روزہ کھول، نہیں، دن بھر کا روزہ پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ہمیشہ خیر اور بھلائی پہ رہے گی جب تک وہ سحری میں دیر کرتی رہے گی اور افطاری میں جلد کرتی رہے. یعنی سورج ڈوب گیا افطاری کر لو. سمجھ؟ اب جلدی کا یہ بھی مطلب نہیں ہے سورج ڈوبے نہیں، ابھی دکھ رہا ہے اور آپ افطاری کر لیں، یہ بھی حرام ہے. تاخیر کرنا بھی حرام ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ دونوں فرق ہے. بہرحال میں نے پلاٹ اس غرض سے لیا ہے کہ مستقبل میں اس کی قیمت بڑھ جائے گی، جبکہ رہائش کے مقصد سے دوسرا پلاٹ بھی ہے. تو کیا دونوں پلاٹ کی زکات؟ جو رہائش کے لیے اس میں زکات نہیں ہے، جو بیچنے کے لیے اس میں زکات ہے. اور جتنے میں آپ نے خریدا اس میں زکات ہے. یہ نہیں کہ اب بکنے والی ہے، آپ نے خریدا 10 لاکھ میں، اب بکنے والی ہے 40 لاکھ میں، تو بکنے والی ہے اس پہ 40 لاکھ میں زکات ہے، تو یہ 10 لاکھ تو آپ کا زکات ہی بھی نکل جائے گا. نہیں، 10 لاکھ میں لیا ہے تو 10 لاکھ میں زکات ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو رہائش کے لیے اس میں زکات، جیسے کہ نماز روزہ زکات وغیرہ فرض ہے، ایسے جہاد بھی فرض ہے. اگر کوئی جہاد کے لیے نہیں گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور ایسا علماء لوگ جہاد کیوں نہیں حکم کیوں نہیں دیتا؟
ہاں دیکھو جہاد بھی فرض ہے، زکات بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، سب فرض ہے الحمدللہ. اور اللہ اب ایک مریض ہے آدمی، مثال کے طور پر ایک عورت ہے وہ حیض سے ہے، اب اس کو کہو گے روزہ رکھو نماز پڑھو. حالات ہوتے ہیں، جب حالات ہوں گے تب آپ کو جہاد کا حکم دیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اب حالات ہی نہیں ہیں. آپ کو ابھی جناب علی 10 کلو اگر گیہوں کا بوریا آپ کے کندھے پہ رکھ دیا جائے اور کہا جائے یہاں سے لے کر ایئرپورٹ پہنچا دو تو آپ کی تو حالت خراب ہو جائے گی. تلوار اور بم اٹھاؤ گے آپ. جہاد ایسے ہی ہوتا ہے، اس کے لیے باقاعدے تیاریاں ہوتی ہیں. اور الحمدللہ اسلامی مملکتیں ہیں، حکومتیں ہیں، فوج ہے ان کے پاس. پہلے ان کو جو بکرے پل پل کے کھا رہے ہیں پھر ان کو کٹنے دو نا، ان کا موقع نہیں. آپ کہاں ابھی جاؤ گے؟ آپ کو تو پستول ہی تھما دو تو پیشاب ادھر آیا ہے مارے دے رہے. جہاد کریں گے آپ کس بیس پہ؟ آپ جہاد کریں گے آپ بتائیں کس سے جہاد کریں گے؟ سعودی عرب میں بم بلاسٹنگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ ہے؟ یہ جہاد ہے؟ اپنوں میں جہاد ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو کاٹ پیٹ رہے ہو، جہاد ہے یہ؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ختم کر رہا ہے بمباری کر کے، جہاد ہے یہ؟ کس کے خلاف آپ جہاد؟ جہاد فرض ہے، ذروۃ السنام الاسلام ہے، اسلام کی بلند چوٹی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں جہاد کی نیت ہی نہ ہو وہ مسلمان ہے ہی نہیں. جہاد کی نیت ہے. لیکن میرے عزیز، میرے دوست، شیطان دشمن دو طرح کا ہے. ایک دشمن وہ ہے جو آپ کے پاس ہے اور ایک دشمن وہ ہے جو آپ سے دور ہے. جو پاس ہے آپ سب سے پہلے اس سے جہاد کرو. جو پاس ہے، جو شیطان لعین ہے، جو یجری مجرى الدم، خون کے نالیوں کے ساتھ جو ہمارے جسموں میں دوڑ رہا ہے، اس کے خلاف ہم سے جہاد ہی نہیں ہو پا رہا ہے. امریکہ اور برطانیہ کے خلاف جہاد کرو گے آپ؟ جو آدمی اپنے قریبی شیطان کا، دشمن کا گلا نہ مروڑ سکے وہ دور کو مارے گا. سب سے پہلے آپ موحد بنو، مومن بنو، اپنے لیے جہاد کرو. اور جہاد کے کئی درجات ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے کئی درجات ہیں. وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ذریعے، اپنے نفسوں کے ذریعے. جو قلم سے جہاد کرے وہ بھی مجاہد، جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مجاہد، جو مال دے کے جہاد کرے وہ بھی مجاہد. اور اس کا آخری درجہ جو ہے، اگر کفر نہیں مٹ رہا ہے تب جان کی قربانی اللہ کے. پہلے جہاد کے جو مراحل ہیں ان کو طے کیا جائے، سیاست سے، گفتگو سے، حالات سے، سب کچھ. ایسے نہیں کہ امت کو لے کر آگے ٹھوک دو جہاد کرو، امت کو پتہ ہی نہیں، پٹ جائے گی. ایک بم پھٹا، ابھی دیکھو مالیگاؤں کے اندر ایک بم بلاسٹنگ ہوئی، کہتے ہیں بھگدڑ میں سینکڑوں زخمی ہو گئے اور کئیوں کی جان بھگدڑ میں گئی. تو ہماری قوم کا تو یہ حال ہے کہ اگر بلی راستہ کاٹ جائے تو حاجی صاحب تھیلا لے کے گھر واپس آ جاتے ہیں. اور حجن پوچھتی ہے حاجی صاحب ہوا کیا؟ بازار جا رہے تھے سامان لانے کے لیے، واپس آ رہے ہو ملٹ کا. وہ کیا کریں حجن، وہ بلی راستہ کاٹ گئی، آج کا تو دن ہی منحوس ہو گیا. تو جس قوم کا یہ حال ہو وہ جہاد کرے گی. یہ امت دعوت ہے، امت دعوت ہے. پہلے دعوت کو سمجھو، توحید کو سمجھو، اپنے آپ کو سجاؤ سنوارو. موقع آئے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، پھونک مارو گے دشمن خود ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سمجھ رہے ہو؟ ہاں تیاری کرو. دوسرے بعض لوگ یہاں بھی کچھ اس طرح کی ذہنیت کی بس خلاص بات کرتے ہیں. آپ کا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، اصل میں ان کو بھی جلدی ہے، آپ کو بھی ڈیوٹی ہے اور آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ میں بات ختم کر دوں. بعض لوگ یہاں رہتے ہیں مرغی کبسا کھاتے ہیں، جہاد کرو. ہم نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سعودی عرب میں جہاد کرو گے، جہاں کٹنا ہے جاؤ مرو. یہاں کیا کر رہے ہو بھائی؟ تو چندہ کرتے ہیں اس کے لیے. کیا چندہ کرتے ہیں؟ اتنے چندے دو، اتنے چندے دو، ممبر بناتے ہیں. تو یہ بیچتے وہ بیچتے وہ بیچ کے چندہ کر کر کے خود اپنا پیٹ بھرتے ہیں، کار خریدتے ہیں، موبائل خریدتے ہیں، گھومتے ہیں اور خود اپنا. اور آپ سمجھ رہے ہیں یہ پیسے دے کر کے جہاد کر رہے ہیں. جہاد بات نہیں کر رہے ہیں، یہ جہاد للوطن ہے، یہ لحاظ للوطن ہے، پیٹ کا جہاد. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے امت کو محفوظ رکھے. ان جھوٹے مکاری مجاہدوں سے آج اسلام بھی بدنام ہو گیا، مسلمان بھی بدنام ہو گیا. واللہ بدنام، جھوٹے مکار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے امت کو محفوظ رکھے. آمین یا رب. اور باقی 2-3 سوالات ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں کل انشاءاللہ. اب 2-3 سوالات میرے ہیں. یہ ایک فائدہ بتاؤ توحید کا، توحید کی اہمیت پر کوئی ایک حدیث یا ایک بات کوٹ کرو. ہاتھ اٹھاؤ پہلے پھر اس کے بعد. جی توحید پہ جنت، اہمیت توحید کی اہمیت پر کوئی ایک، میں نے باتیں بہت کری، ایک بات بتاؤ. توحید میں نے خوراک معنی نہیں پوچھ رہا ہوں. جی ایک ہے فائدہ.
समरा, एक है अहमियत, एक है फजीलत। 3 बातें मैंने बतलाई। तौहीद की अहमियत जी, हाँ, उसका क्या मतलब, यानी क्या? आप जान रखिए ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अकीदा ये होना चाहिए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का हदीस है कि जो आदमी मर गया उसका अकीदा यही था कि वो अहमियत, अहमियत जी जी, ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिह, और ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे तो कामयाब हो जाओ। कामयाबी की दलील है, कामयाबी की दलील है। तौहीद की अहमियत ये है कि जैसे सुलेमान इस्लाम ने अपने बेटों को फरमाया कि आप जो है यानी शिर्क नहीं करना, जो ये जुर्म अज़ीम है। क्या है? हाँ, तौहीद के साथ सारे अमल। अहमियत मैंने बताया पहले, अहमियत क्या है? 2-3 पॉइंट्स मैंने बताए। हाँ, ईद का मकसद ये है कि अल्लाह के रास्ता, मकसद नहीं, मकसद नहीं जी जी, तमाम चीजों की नफी करना और अल्लाह से वाबस्ता रखना, ये तो तौहीद का मतलब है। मैंने अहमियत जी, आप बता सकते हैं? अभी जो तुम बोल रहे थे खड़े हो जाओ, सही है वो। क्या है, क्या है तौहीद? तौहीद की अहमियत क्या है? और उसके अकाउंट पे फायदा है। हाँ, तौहीद सबसे अव्वल और अफजल है। खलास, तौहीद ही सबसे अव्वल है और तौहीद ही सबसे आखिर है, ये इसकी अहमियत है। ये है। जज़ाकल्लाह खैर। चलो सवाकार मिल रहा है, माशाल्लाह, मुबारक, अल्लाह तुम्हें जन्नत में इससे ज्यादा अजर अता फरमाए। तौहीद की अहमियत में जानम फर्क है मेरी जान, समझो, अहमियत में, फजीलत में और फवाइद में। ये बताओ दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? हाथ उठाओ। मैं पे, हाँ, शिर्क है। आ जाओ, तुम बच्चे हो इसलिए तुम्हें दे रहे हैं। आओ, तो तुम्हें याद तो रहा, इसलिए हकदार तो ज्यादा हो, बापों से बेटे ज्यादा हकदार हो। एक आखिरी सवाल है ना, एक आखिरी सवाल है। आपके जालियात के मकतब के मुदीर का नाम क्या है? नाम अबू मुआज नहीं, अबू मुआज तो बिन मालिक। जबरदस्ती कल का प्रोग्राम जो है ना यहाँ पर नहीं रहेगा, वो देश में जो है ना रहेगा कल। सारे साथियों जो है ईशा के बाद भी, ईशा के बाद, अच्छा, वहीं पर डिले होने का। अल्लाह बारिक फीक, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।